السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون۔ قابل قدر معزز سامعین و سامعات، گزشتہ جمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معجزات کا ذکر ہم نے کیا تھا۔ بقیہ معجزات آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ ہم ذکر کر رہے ہیں۔ معجزات کے ذکر کا مقصد پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ اس کے ساتھ اہل ایمان کے دل یقینی طور پر اسلام پر، ایمان پر مزید اطمینان کا باعث بنتے ہیں، اور وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کسی قسم کے شک کا شکار ہیں، ان کے شکوک و شبہات بھی یقیناً دور ہو جاتے ہیں۔ پہلی بات، پہلا معجزہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو اور کسی کو بھی عطا نہ ہوا، وہ کیا ہے؟ اسراء و معراج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں، جس طرح صحیح مسلم میں روایت موجود ہے کہ میرے پاس ایک جانور لایا گیا، براق، جو بہت زیادہ سفید تھا، گدھے سے بڑا اور خچر سے کچھ چھوٹا تھا۔ میں اس کے اوپر سوار ہوا اور وہ تا حد نگاہ، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی وہاں قدم رکھتا تھا، گویا بڑی جلدی کے ساتھ مجھے وہ بیت المقدس، قبلہ اول جو مسلمانوں کا ہے، وہاں تک وہ مجھے لے گیا۔ پھر جس کے ساتھ وہاں انبیاء حلقے کے ساتھ اس کو باندھا کرتے تھے اپنی سواریوں کو، وہی حلقے کے ساتھ میں نے اپنا وہ براق جانور جو ہے اس کو باندھ دیا،
اور مسجد میں آیا اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ بعد میں نماز کا وقت ہو گیا تو مجھے کہا گیا کہ آپ امامت فرمائیں۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام وہاں موجود تھے، سب کی امامت کا شرف فرماتے ہیں مجھے حاصل ہوا۔ اس کے بعد جبریل امین میرے پاس ایک پیالہ لے کر آئے جس میں دودھ تھا اور دوسرا پیالہ جس کے اندر شراب تھی۔ فرماتے ہیں میں نے دودھ والے پیالے کا انتخاب کر لیا تو جبریل امین نے کہا کہ آپ نے فطرت کا انتخاب کیا ہے۔ گویا اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مجھے آسمانوں کی سیر کروائی گئی۔ پہلے آسمان پر جب پہنچے دروازہ نوک کیا، پوچھا کون ہو؟ کہا جبریل ہوں۔ ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا آپ کو انہیں بلایا گیا تھا؟ کہا جی بلایا گیا تھا۔ دروازہ کھولا جاتا ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام موجود ہیں۔ اپنے پیارے بیٹے اور آخری نبی کو دیکھ کر مرحبا کہا کہ بیٹے کو اہلاً و سہلاً ترغیبی کلمات سے نوازا اور ساتھ ہی ساتھ دعائے خیر بھی فرما دی۔ دوسرے آسمان پر بھی اسی طرح پوچھ گچھ ہوئی اور پھر دروازہ کھولا گیا۔ دوسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جناب عیسیٰ ابن مریم اور یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ انہوں نے بھی مرحبا کہا اور ساتھ ہی ساتھ دعائے خیر سے بھی نوازا۔ تیسرے آسمان پر جناب یوسف علیہ السلام تھے، ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی اپنے بھائی کے لیے دعائے خیر کہی۔ اسی طرح چوتھے آسمان پر جناب ادریس علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی اپنے پیارے بھائی کے لیے ترہیبی کلمات اور دعائیہ کلمات سے یاد کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے پیارے نبی علیہ السلام کو بڑا بلند و بالا مقام عطا فرمایا ہے۔ پانچویں آسمان پر آپ تشریف لائے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جناب ہارون علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ اسی طرح چھٹے آسمان پر آپ کی ملاقات جناب موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ ہوئی، جنہوں نے آپ کو ترہیبی کلمات اور ساتھ دعائے خیر کے ساتھ نوازا۔ اسی طرح ساتویں آسمان پر آپ کی ملاقات اپنے جد کے ساتھ جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، جنہوں نے آپ کو اپنے بیٹے کو خوش آمدید کہا اور ساتھ ہی ساتھ ترہیبی کلمات اور دعائے خیر کے ساتھ یاد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس کے اوپر 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا تک مجھے لے جایا گیا۔ سدرۃ المنتہا، سدرہ آپ جانتے ہیں یہ بیری کو کہتے ہیں، تو گویا وہ بیری کا درخت ہے 7 آسمانوں سے اوپر۔ آپ نے اس کی کیفیت بھی بیان کی کہ جس طرح ہاتھی کے کان ہوتے ہیں نا، اس طرح اس کے پتے تھے۔ اور حجر جو قبیلہ عرب کا معروف ہے، حجر قبیلے کے مٹکے ذرا بڑے بڑے تھے، تو آپ نے فرمایا جس طرح حجر قبیلے کے بڑے بڑے مٹکے ہیں نا، ان مٹکوں کے برابر اس درخت کے اوپر بیر لگے ہوئے تھے۔ بڑا خوبصورت وہ درخت، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیفیت کو بھی بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی۔ سب سے پہلے 50 نمازیں تھیں۔ آپ جب واپس تشریف لائے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ بنی اسرائیل پر میں تجربہ کر چکا ہوں، یہ اتنی نمازیں پڑھنے والے نہیں ہیں، لہذا واپس چلیے اور کم کروائیے۔ واپس آئے اللہ تعالیٰ کے پاس، 5 نمازیں کم ہو گئیں، 45 نمازیں رہ گئیں۔ دوبارہ پھر واپس بھیجا۔ فرماتے ہیں کہ موسیٰ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میرے یہ چکر لگتے گئے، بالآخر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کر دیں۔ موسیٰ نے پھر کہا کہ نہیں واپس جاؤ، یہ 5 بھی زیادہ ہیں، ان میں بھی کمی کرواؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آ گئی، شرم آ گئی کہ اتنی نمازیں کم کروا چکا ہوں، اب 5 رہ گئی ہیں 50 سے، کیا مزید کمی بھی بنتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ما یبدل القول لدی، میرے ہاں باتیں تبدیل نہیں ہوا کرتی، لہذا پڑھو گے 5 اور اجر 50 کا عطا کروں گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ کو اسراء اور معراج یہ عطا کیا گیا۔ دوسرے نمبر پر ایک آدمی ایک دن میں ایک کھجور پر گزارا نہیں کر سکتا،
لیکن کائنات کے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد بھیجا۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو عبیدہ جراح رضی اللہ عنہ کو آپ نے امیر مقرر کیا، اور ساتھ میں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایک تھیلا آپ نے دے دیا جس کے اندر چند کھجوریں تھیں۔ وہ کھجوریں فرماتے ہیں کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ایک کھجور ہمیں دیا کرتے تھے، وہ ایک دن میں ساری کھجور ہم استعمال کرتے تھے۔ تو راوی نے پوچھا کہ یہ کیسے تھا؟ کیف کنتم تصنعون بہا، ایک کھجور کے ساتھ تم کیا کرتے تھے؟ تو جناب جابر فرمانے لگے نمسھا کما یمس الصبی، جس طرح بچہ کسی چیز کو پکڑ کر چوستا ہے نا، اسی طرح ہم وہ کھجور پکڑ کر چوستے تھے، اور اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر و برکت ڈال دی کہ سارا دن ہمارا گزر جاتا تھا۔ اور پھر کیا فرماتے ہیں، ہم ایک نہر کے کنارے پہنچے تو وہاں ایک بہت بڑی چیز تھی، گویا کوئی چیز مردار ہو، مری ہوئی ہو، بہت زیادہ اس کا حجم تھا، بہت زیادہ بڑی تھی۔ قریب جا کر دیکھا تو وہ وہیل تھی، مچھلی، بہت بڑی مچھلی۔ کچھ کہنے لگے کہ یہ حرام ہے کیونکہ مری ہوئی ہے، کچھ نے کہا نہیں، ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں اور اللہ کے رسول نے ہمیں بھیجا ہے، لہذا یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی انعام ہے، تو اس کو ہم کھاتے ہیں۔ چنانچہ یہ 300 آدمیوں پر مشتمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا وفد ہے، جماعت ہے۔ فرماتے ہیں ہم نے اس مچھلی سے فائدہ اٹھایا اور اس کو کھانا شروع کر دیا۔ کیا فرماتے ہیں، وہ عنبر مچھلی، وہیل مچھلی اتنی بڑی تھی کہ اس کا جو ایک پسلی ہے وہ نکالی گئی، اور اسے ایک کنارہ زمین پر اور دوسرا کنارہ دوسرے حصے پر، گویا یہ یو کی شکل بنا کر اس کو زمین کے اوپر رکھا، اور پھر اپنے جتنے بھی اونٹ تھے سارے اونٹوں کو جمع کیا، اور پھر جو سب سے بڑا اونٹ تھا اس کا انتخاب کیا، اس کے اوپر پالان جو کجاوا ہوتا ہے وہ کسا، اور اس کے اوپر سوار بٹھایا۔ وہ اونٹ، اس کی جو پسلی تھی، اتنی بڑی وہ مچھلی تھی عنبر کہ وہ اونٹ پسلی کے نیچے سے بآسانی گزر گیا۔ اتنی بڑی مچھلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بطور انعام عطا کی تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ تھا۔ یہ اس کے ساتھ راوی مزید بیان فرماتے ہیں جابر رضی اللہ عنہ کہ اس کی یہ جو آنکھ کا حلقہ تھا نا، یہ حلقہ اتنا بڑا تھا کہ اس حلقے کے اندر ہم کئی افراد بیٹھ جاتے تھے، اور یہ جو آنکھ کے ارد گرد چربی آپ کو نظر آتی ہے، جابر فرماتے ہیں یہ اتنا بڑا حصہ تھا، اتنی چربی ہم وہاں سے نکالتے تھے، اور بسا اوقات تو یہ محسوس ہوتا تھا کہ ایک بہت بڑا بیل ہم نے اس کی آنکھ سے نکال لیا ہے۔ تو اتنی بڑی مچھلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ یقینی طور پر ایک معجزہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کرام کو بھیجا۔ مختصراً یہ ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے وہاں مہینہ یا اس سے زیادہ قیام کیا، ہم اس کو کھاتے گئے، اتنا کھایا۔ جابر فرماتے ہیں کہ وہ مچھلی کھانے کے ساتھ ہم بہت زیادہ صحت مند اور توانا ہو گئے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس کی کچھ وشاق وہ ہم نے جمع کر لیں۔ یہ وہ حصہ ہوتا ہے کہ آپ گوشت کو ایک خاص انداز کے ساتھ ابال لیں اور اس کو خشک کر لیں، جس کا استعمال بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو گویا فرماتے ہیں اس کے ساتھ ہم نے مچھلی کا کافی حصہ اس کو اپنے سفر میں بطور زاد راہ وہ لے کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا قصہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا ہوا رزق اخرجہ اللہ لکم، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق باہر نکالا تھا۔ پھر آپ نے کیا فرمایا، فہل معکم من لحمہ شیء، کیا اس کے گوشت کا بھی کچھ حصہ آپ کے پاس باقی ہے، فتطعمونا، وہ ہمیں بھی کھلاؤ۔ جابر فرماتے ہیں کہ پھر اس کا کچھ حصہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پیش کیا، اور آپ نے بھی وہ تناول فرمایا۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر یاد رکھیں، ایک مرتبہ بکری کی ران، بکری کا جو گوشت تھا، اس نے بول کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت کی۔ یہ وہ موقع ہے، خیبر کا موقع جب فتح ہوا تھا، تو ایک بکری، اس کا گوشت کاٹ کر تیار کر کے بھون کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا۔ اصلاً یہ روایت صحیح بخاری میں ہے، اور اس کے بعض اجزاء دیگر کتب میں بھی موجود ہیں۔ کیا بیان فرمایا
کہ آپ کے سامنے جب وہ پیش کیا گیا نا تو آپ جانتے ہیں کہ دستی کا گوشت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ پسند کرتے تھے، تو وہ گوشت کا حصہ کاٹ کر اس کے اندر زہر ملا دیا گیا تھا۔ یہ یہودی بہت خناس قسم کے لوگ ہیں، زہر ملا دیا تاکہ ہم نبی مکرم کو قتل کر دیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ جب کھانا آپ کے ہاں پیش ہوا، آپ نے کچھ کھایا اور وہ کیا سنا کہ وہ جو بکری کا گوشت ہے وہ بول کر کیا کہہ رہا ہے کہ میرے اندر زہر ملایا ہوا ہے۔ اتنے میں کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا بند کر دیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث پیش کر رہا ہوں، اس کے مختلف اجزاء دیگر کتب میں بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جتنے یہاں یہودی ہیں نا سب کو بلاؤ۔ سارے یہودی آپ کے پاس حاضر ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں جو بھی تم سے سوال کروں گا میرے ساتھ وعدہ کرو سچ جواب دو گے۔ انہوں نے کہا جی یقیناً ہم آپ کے ساتھ سچ بولیں گے۔ آپ نے فرمایا تمہارے باپ کون تھے؟ انہوں نے نام لیا تو آپ نے فرمایا تم غلط بولتے ہو، اصلاً تمہارے جو باپ ہیں ان کا نام یہ ہے۔ انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ آپ نے سچ فرمایا، ہم نے جھوٹ بولا تھا۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بات بتاؤ، میں آپ سے کچھ بات پوچھوں گا، سچ کہو گے؟ انہوں نے کہا دیکھ لیں ہم سچ کہیں گے انشاءاللہ، لیکن اگر جھوٹ ہوا تو آپ جس طرح پہلے آپ نے ہمیں پکڑ لیا پھر بھی پکڑ لیں گے۔ تو آپ نے سوال کیا کہ کیا تم جہنم میں جاؤ گے؟ انہوں نے کہا جی جہنم میں جائیں گے، لیکن کچھ دن رہنے کے بعد ہماری جگہ پھر آپ آ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو، جہنم میں تم جاؤ گے اور تم ہی وہاں رہو گے، تمہاری جگہ ہم مسلمان جہنم میں نہیں رہ سکتے۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا ایک اور بات بتاؤ جو پوچھنے والا ہوں تم سے، کیا سچ کہو گے؟ انہوں نے کہا جی سچ کہیں گے، جھوٹ ہوا تو آپ پکڑ لیں گے ہمیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس گوشت کے اندر تم نے زہر ملایا؟ انہوں نے اقرار کر لیا کہ جی ملایا ہے۔ آپ نے وجہ پوچھی کیوں ملایا ہے؟ انہوں نے آگے سے کیا کہا کہ ان کنت کاذبا نستریح منک، اگر تو جھوٹا ہوا نا اپنی نبوت میں تو فوت ہو جائے گا اور ہم سکون میں آ جائیں گے، لیکن اگر تو سچا ہوا تو یہ زہر تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ گویا انہوں نے اقرار کر لیا، جو بکری کے گوشت سے آپ کو آواز آ رہی تھی کہ اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے تو انہوں نے بھی اس چیز کا اقرار کر لیا۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے بیان کیا۔ اصلاً میں حذیفہ بن یمان کے پاس نے ایک آدمی بیٹھا تھا، وہ تابعی تھا۔ اس نے کیا کہا کہ اگر میں نبی علیہ السلام کے دور میں موجود ہوتا تھا تو میں بہت زیادہ کردار ادا کرتا۔ حذیفہ نے کہا خاموش ہو جاؤ، ایسی بات نہیں ہے، صحابہ کرام کی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ پھر حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ احزاب کا موقع تھا، ہوا یوں کہ سردی اتنی سخت تھی، بہت زیادہ سخت تھی کہ آدمی کے مرنے کے چانس بن سکتے تھے، اتنی سخت سردی اس وقت پڑ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب ایک کمبل نما چیز میں تشریف فرما تھے۔ اتنے میں کیا ہوا، آپ نے فرمایا الا رجل یأتینی بخبر القوم، کوئی آدمی جائے گا تاکہ کافر لوگوں کی خبر میرے پاس لے کر آئے کہ وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ حذیفہ فرماتے ہیں باوجود اس بات کے کہ سارے صحابہ وہاں موجود تھے، سارے کے سارے خاموش رہے، کوئی بھی نہیں بولا۔ وجہ کیا تھی کہ باہر سردی بہت زیادہ سخت تھی۔ آپ نے دوسری مرتبہ پھر ارشاد فرمایا الا رجل یأتینا بخبر القوم جعلہ اللہ معی یوم القیامہ، کوئی آدمی جائے گا خبر لے کر آئے، میں اس کو خوشخبری دیتا ہوں کہ وہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ حذیفہ فرماتے ہیں یہ بات سن کر بھی کوئی نہیں بولا، سارے صحابہ تھے اور جانثار صحابہ کرام ہیں، لیکن سردی اتنی سخت ہے کہ کوئی بھی نہیں بول رہا۔ آپ نے تیسری مرتبہ کیا فرمایا، قم یا حذیفہ، حذیفہ آپ ذرا ہمت کریں، آپ کھڑے ہوں، آپ جائیں اور جا کر خبر لے کر آئیں کہ قوم اس وقت، کافر لوگ اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ لیکن ساتھ آپ نے فرمایا کہ ولا تضعرهم علی، میرے خلاف انہیں اکسانا مت، کوئی ایسا کام مت کرنا کہ وہ جنگ کے لیے فوری طور پر آمادہ ہو جائیں۔ حذیفہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اب مجھے نامزد کر دیا گیا تھا، میرا نام لے لیا گیا تھا، اب سکت باقی نہیں رہی بیٹھنے کی، میں فوراً کھڑا ہوا۔ اتنی سخت سردی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مد نظر رکھ کر یہ حذیفہ باہر نکلا۔ کیا ہوا، فرماتے ہیں فلما ولیت من عنده جعلت كأنما امشي في حمام، جب میں آپ سے وہاں باہر نکلا میں ایسے محسوس کر رہا تھا تو میں گویا ایک حمام کے اندر ہوں۔ سردی تو بالکل ختم ہو گئی
گویا گرمی آنا شروع ہو گئی. جس طرح آدمی ایک گرم حمام میں ہوتا ہے تو آدمی کو گرمی لگنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس قسم کی کیفیت جناب حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی. اور فرماتے ہیں کہ جب میں واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بیٹھنے لگا دوبارہ پھر وہی سردی مجھے لگنا شروع ہو گئی. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام بھیجا تو سردی ختم ہو گئی. تو یہ آپ کا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے. فرماتے ہیں کہ پھر واپس آیا تو آپ نے اپنا جو خاص کمبل تھا جو آپ اوڑھ کر نماز پڑھایا کرتے تھے آپ نے وہ کمبل جو ہے مجھے عنایت فرمایا جس کے اندر پھر میں سویا رہا. اور فرماتے ہیں اتنی زبردست مجھے نیند آئی کہ صبح تک میں سویا رہا یہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا قم یا نعمان، اور بہت زیادہ سونے والے اب بیدار بھی ہو جا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے. اسی طرح 5ویں نمبر پر وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قصہ آپ کو یاد ہے. رمضان المبارک کا موقع ہے، زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ذمہ داری لگائی تھی. وہ بیت المال پر موجود تھے. ہوا کیا، ایک آدمی آیا اور لب بھرنے لگا، وہ غلہ جو تھا اس کو سمیٹنے لگا، چوری کرنے لگا، امانت میں خیانت کرنے لگا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو روکا، او بھائی رکو، کیا ہوا، یہ امانت ہے. جیسے وہ پکڑا گیا نا تو اس نے آگے سے کیا کہا، یار مجھے چھوڑ دو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اہل و عیال ہیں، لہٰذا مجھے چھوڑ دیا جائے، میں آئندہ نہیں کروں گا. فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان فرمایا. آپ نے فرمایا اما انہ قد کذبک وسیعود، آپ نے فرمایا کہ وہ جھوٹ بول کر گیا لیکن وہ دوبارہ آئے گا. دوبارہ پھر کیا ہوا، اگلی رات وہی آدمی دوبارہ آیا اور پھر اس نے وہ غلے میں سے چیزیں اٹھانا شروع کر دیں. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آج میں تمہیں ضرور لے کر جاؤں گا. اس نے کہا نہیں یار مجھے چھوڑ دو، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، غریب آدمی ہوں، فقر و فاقہ ہے، لہذا مجھ پر ترس کھاؤ. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے ترس کھاتے اس کو دوبارہ چھوڑ دیا. آپ نے پھر سوال کیا، یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، ابو ہریرہ وہ رات آپ کے قیدی نے کیا کیا. پھر ماجرا بیان کیا. فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ وہ پھر آئے گا. تیسری مرتبہ وہ پھر آیا اور پھر لب بھرنے لگا اور اس چندے میں سے چیزیں لے کر جانے لگا. میں نے فوراً اس کو پکڑ لیا اور کیا کہا کہ آج رات میں ضرور بھی ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تجھے لے کر جاؤں گا. کہتے ہیں پھر اس نے دوبارہ سے وہی جتن میرے ساتھ کیے اور ساتھ کیا کہا، سوچا کہ ابو ہریرہ بہت زیادہ یہ علم کا حریص ہے تو کیوں نہ اس کو علم دے دیا جائے. اس نے کیا کہا کہ میں آپ کو ایک بات سکھا دیتا ہوں. وہ بات کیا ہے، آیت الکرسی. آپ اس کی تلاوت کر لیا کریں اور صبح تلاوت کریں گے، شام تک آپ کے پاس شیطان نہیں آ سکے گا. شام کو تلاوت کرو گے، صبح تک آپ کے پاس شیطان نہیں آ سکے گا. تو یہ آیت الکرسی سکھا دی اور ساتھ ہی وہ فرار ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ جانتے ہو 3 دن کس کے ساتھ ملتے رہے ہو؟ کہا نہیں. آپ نے فرمایا ذاک شیطان، وہ شیطان آتا تھا. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشین گوئی کہ وہ دوبارہ آئے گا اور پھر فرمایا کہ وہ شیطان ہے. تو یہ بھی یقینی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. 6 نمبر پر معجزہ آپ کا یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اسی طرح عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما آپ کے ساتھ موجود تھے. احد پہاڑ کے اوپر آپ کھڑے ہیں. اچانک کیا ہوا کہ وہ پہاڑ ہلنا شروع ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثبت احد، احد قائم رہو، اپنی جگہ پر رہو. آپ کو معلوم نہیں ہے فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، تمہارے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. اتنے میں کیا ہوا کہ وہ احد پہاڑ اپنی جگہ تھم گیا اور اس نے ہلنا چھوڑ دیا. تو یہ بھی یقینی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. 7ویں نمبر پر انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے لیے آپ نے جو خاص دعا فرمائی تھی. ام سلیم کے پاس ایک مرتبہ تشریف لائے جو انس ابن مالک کی والدہ ہیں. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ گھی اور ساتھ میں کھجوریں آپ کی خدمت میں پیش کی. آپ نے فرمایا کہ ان کو ان کے برتنوں میں واپس پلٹا دو کیونکہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہوئے اور وہاں 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور تمام گھر والوں کے لیے آپ نے دعائے خیر فرما دی.
جیسے آپ جانتے ہیں کہ خواتین کی عادت ہوتی ہے اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو علماء کرام کے پاس لانے کی اور ان کے لیے خاص طور پر دعائے خیر کروانے کی. اسی طرح دعا تو آپ نے سب کے لیے کر دی تھی، لیکن ام سلیم نے فرمایا کہ میرا وہ جو ایک لاڈلا ہے نا اس کے لیے خاص دعا فرما دیں. آپ نے فرمایا لاڈلے سے کون مراد ہے؟ کہا وہ جو آپ کا خادم انس ہے نا اس کے لیے ذرا خصوصی دعا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے لیے خصوصی دعا بھی فرما دی. کیا فرمایا؟ اللہم ارزقہ مالا وولدا وبارک لہ فی. یا اللہ اس انس کو مال دے، اولاد دے اور اس کے تمام کاموں میں خیر و برکتیں پیدا فرما دے. انس فرماتے ہیں کہ مجھے میری بیٹی امیمہ نے بتایا کہ جب یہ حجاج نے دھاوا بولا تھا نا، حملہ کیا تھا، اس وقت فرماتے ہیں کہ میری بیٹی نے مجھ سے بیان کیا کہ آپ کی اس وقت اولاد جو ہے نا جو فوت ہو چکی ہے، سلبی بیٹوں میں سے وہ اولاد 120 کے قریب بنتی ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے کہ 120 اولاد سلبی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آدمی کی اپنی ذاتی اولاد ہو. ذاتی اولاد کا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی کی بیٹی ہے، اس بیٹی کی آگے جتنی اولاد ہے نا وہ اس کی سلبی اولاد نہ ہوئی، بلکہ سلبی اولاد وہ ہوتی ہے جو انسان کے حقیقی بیٹوں کی آگے نسل چلے. تو بیٹوں کی آگے نسل وہ کل تعداد کتنی تھی وہ بیان نہیں فرمائی، بلکہ جو اولاد دفن ہو چکی تھی، فوت ہو چکی تھی، اس کے متعلق فرمایا کہ فوت ہونے والے 120 ہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ یہ بہت زیادہ کمزور اور غریب ترین آدمی صحابی رسول، لیکن کیا فرماتے ہیں کہ اس وقت انصار کے جو بڑے بڑے تاجر لوگ تھے نا، انس فرماتے ہیں میرا شمار بھی ان میں سے ہوتا تھا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے خاص کا نتیجہ ہے. 8ویں نمبر پر یہ یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ساتھ ایک بہت بڑی خوشخبری امت مسلمہ کے سامنے رونما ہوئی. اگرچہ اس کا تعلق ایک خاص گھر کے ساتھ ہے، لیکن وہ خوشی یقینی طور پر پوری امت اسلامیہ کے لیے ہے. ہوا کیا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے ہیں نا تو اس وقت آپ کی والدہ مسلمان نہیں ہوئی، اور بلکہ یہاں تک کہ نہیں کہ مسلمان نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نعوذ باللہ غلط قسم کے نازیبہ کلمات بھی کہا کرتی تھی. ایک مرتبہ کیا ہوا، نازیبہ کلمات کہے، ابو ہریرہ سے برداشت نہ ہوا، فوری طور پر دوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کیا کہا کہ میری امی جان آپ کے بارے یہ نازیبہ کلمات کہتی ہے اور میں برداشت نہیں کر سکتا، میری امی جان کے لیے ہدایت کی دعائی کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جگہ کوئی ہوتا تو کیا کہتا، وہ میرے لیے بد دعائیں کرتی ہے تو میں اس کے لیے دعا کروں؟ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے؟ جو انسان پتھر مارتا ہے اس کو بھی دعائیہ کلمات کہے. آپ نے کیا فرمایا؟ اللہم اہد ام ابی ہریرہ، یا اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت نصیب فرما دے. ہوا کیا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے جب میں نے یہ دعا سنی نا تو فوری طور پر میں مطمئن ہو گیا کہ یقینی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ضرور اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. کہتے میں واپس پلٹا، کیا دیکھا، دروازہ نوک کیا تو امی جان نے فرمایا بیٹا ابھی باہر تھوڑی دیر رکو، میں کچھ دیر تک دروازہ کھولتی ہوں. فرماتے ہیں وہ پانی گرنے کی آواز مجھے آ رہی تھی. اتنے میں کیا ہوا، امی جان نے دروازہ کھولا اور کیا دیکھا کہ وہ غسل کر کے تشریف لائی ہیں اور اپنا خوبصورت لباس انہوں نے زیب تن کیا ہے اور کیا کہا، ابو ہریرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. فوراً کلمہ پڑھ لیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ نے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ زاروں کی طرح رونے لگے اور اتنے میں اسی خوشی میں اپنے اسی قدم واپس پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا مبارک ہو، بہت بڑی خوشخبری، میری والدہ جو آپ کے خلاف نازیبہ کلمات کہتی تھی آپ کی دعا کی برکت کے ساتھ وہ مسلمان ہو چکی ہے، مزید دعا فرما دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اللہم حبب عبیدک یعنی ابا ہریرہ وامہ الی عبادک المؤمنین. یا اللہ یہ تیرا چھوٹا سا ابو ہریرہ جو بندہ ہے
اس کو اور اس کی والدہ کی جو محبت ہے یہ سارے اہل ایمان کے دلوں میں پیدا فرما دے۔ ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں، اس دعا کی برکت کیا ہوئی، جب بھی کوئی آدمی پیدا ہوتا تھا نا، کوئی مومن آتا تھا، سارے کے سارے اہل ایمان میرے ساتھ اور میری امی جان کے ساتھ کمال درجے کی محبت رکھا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ میں اور میری والدہ بھی سارے اہل اسلام کے لیے محبتیں رکھا کرتے تھے۔ یہاں ذرا رک جائیے، وہ لوگ جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے خلاف زبان درازیاں کرتے ہیں اور کبھی یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ غلط قسم کے کلمات کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ غیر فقیہ تھے، ان کو دین کی سمجھ نہیں تھی، یاد رکھیے ایسے لوگ اپنے ایمان کی فکر کریں، کیونکہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی مومن پیدا ہوئے سارے کے سارے میرے ساتھ محبت کرتے تھے۔ تو آج اس دور کا آدمی اگر ابو ہریرہ کے متعلق نازیبہ کلمات کہتا ہے تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے کہ میں مومن ہوں بھی کہ نہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، 9ویں بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعا کے ساتھ کیا ہوا، بارش برسنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ کے لیے منبر پر تشریف فرما ہے، ایک اعرابی کھڑا ہوا اور اس نے کیا کہا، یا رسول اللہ بہت زیادہ قحط پڑ گیا ہے، اتنا قحط کہ انسانوں کے ساتھ جانور بھی بہت پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے کہ باری تعالیٰ ابر رحمت برسا دے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ آسمانوں کی طرف بلند کیے اور دعا کرنا شروع کر دی۔ انس فرماتے ہیں ابھی آپ کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بارش کے قطرات کے ساتھ بھیگ اٹھی۔ اگلا جمعہ ہوا، بارش برسنے لگی، سارا ہفتہ ہی بارش جاری رہی، وہی آدمی دوبارہ کھڑا ہوا اور اس نے کیا کہا، یا رسول اللہ بارش کے ساتھ بہت زیادہ تباہ و بربادی فصلوں کے اندر بھی، مویشی بھی پریشان ہے، دعا فرمائیے بارش ختم ہو جائے۔ آپ نے پھر اپنے مبارک ہاتھ بلند کیے اور ساتھ دعا فرمائی۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ وہ جو آپ کی دعا کے ساتھ آسمان پر بادل تھے نا، پہلے بادل کوئی نہیں تھا اور پھر پہاڑوں جتنے بادل آئے تھے، جب آپ نے دعا دوبارہ شروع کی اور ساتھ آپ بادلوں کی طرف اشارہ بھی کرتے تھے، انس فرماتے ہیں کہ جب آپ جس بادل کی طرف اشارہ کرتے تھے نا وہ بادل وہاں سے ختم ہو جاتا تھا۔ اللہم حوا علینا ولا علینا، یا اللہ مدینے پر نہیں بلکہ ارد گرد جو علاقے ہیں وہاں اس بارش کو لے جا، ہمارا یہ جو شہر مدینہ ہے اس کو بارش سے صاف کر دے۔ فرماتے ہیں ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے نہیں اترے تھے، بارش ساری کی ساری ختم ہو چکی تھی، اور فرماتے ہیں اتنی بارش ہوئی تھی کہ سارا مدینہ گویا ایک حوض کی شکل اختیار کر گیا ہو۔ 10ویں نمبر پر یہ بات یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پشین کوئی کیا فرمائی، ایک موقع پر غزوہ تبوک پر آپ نے فرمایا تھا لوگوں جن کے پاس اونٹ ہیں وہ مضبوطی کے ساتھ انہیں باندھ لو، ابھی آج رات ایک بہت زیادہ تیز آندھی آنے والی ہے تو کوئی آدمی کھڑا نہ ہو۔ کیا ہوا، رات کا جب وقت ہوا آندھی چلنا شروع ہو گئی، راوی بیان فرماتے ہیں ایک صحابی کو پتہ نہیں چلا، وہ کھڑا ہو گیا، آندھی اتنی تیز تھی، اتنی تند ہوا چلی کہ وہ اس آدمی کو، اس صحابی کو ہوا اپنے ساتھ لے گئی اور پتہ نہیں کتنے کلومیٹر کے فاصلے پر اس آدمی کو وہاں انہوں نے گرا دیا۔ تو گویا بہت زیادہ تیز ہوا چلی جس کی پشین گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے فرما دی تھی۔ 11ویں نمبر پر یہ بات یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ عنہ کی شادی پر ایک بات کہی تھی جو کچھ ہی دیر بعد پوری ہو گئی۔ جابر رضی اللہ عنہ کی شادی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ تمہارے پاس وہ قالین شالین نہیں ہے؟ جابر کہنے لگے یا رسول اللہ ہم کتنے زیادہ غریب لوگ ہیں، قالین کا ہمارے ہاں کیا تصور؟ آپ نے فرمایا گھبراؤ مت، وہ وقت آئے گا کہ آپ کے پاس بہت سے قالین ہوا کریں گے۔ جابر فرماتے ہیں کہ پھر ہمارے پاس بہت زیادہ قالین ہوا کرتے تھے، میں چونکہ سادہ آدمی تھا اپنی اہلیہ سے کہا کرتا تھا کہ یہ قالین کو پیچھے ہٹا دو، میں ویسے زندگی بسر کرنے والا ہوں،
تو وہ آگے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مجھے یاد کرواتی تھیں کہ جابر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھول گئے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے پاس قالین ہوں گے، فرماتے ہیں پھر میں خاموش ہو جاتا اور ان قالینوں کو استعمال میں لے آتا۔ تو گویا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اور پشین گوئی ہے۔ اسی طرح 12ویں نمبر پر یاد رکھیں حیرہ اور کسرا، ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بہت زیادہ، اصل میں آپ کے پاس نہ کچھ افراد آئے جنہوں نے آ کر کیا کہا کہ بہت زیادہ فقر و فاقہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت جو سپر پاور ہے نا کسرا بن ہرمز، یہ فتح ہو جائے گا اور آپ کی جو فقر و فاقہ والی باتیں نہیں ساری ختم ہو جائیں گی۔ دوسرے نے آ کر کیا کہا کہ بہت زیادہ فتنہ اور فساد ہے اور ڈاکو بہت زیادہ عام ہے، جگہ جگہ ڈاکے پڑ جاتے ہیں، بد امنی پھیل چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت جلد انشاءاللہ ایسا وقت آئے گا کہ یہ بد امنی امن کی صورت اختیار کر جائے گی۔ صحابی عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ دونوں باتیں میں نے پوری ہوتے ہوئی دیکھیں۔ حیرہ سے ایک خاتون چلی، اپنے اونٹ پر سواری پر وہ سوار ہوئی کجاوے میں، حیرہ سے اس نے مکہ کا سفر کیا اور وہاں جا کر اس نے عمرہ ادا کیا۔ پورے رستے میں اتنا امن ہو چکا تھا، کسی ایک آدمی کا بھی اس کو خدشہ نہیں تھا، صرف وہ اللہ سے ڈرنے والی تھی اور کسی کا اس کو کوئی خدشہ نہیں تھا۔ مراد کیا کہ سارے کا سارا رستہ وہ چور ڈاکوؤں کے ساتھ اور بد امنی کے ساتھ جو پھیلا ہوا تھا وہ سارا ختم ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد فرماتے میں نے آپ سے پوچھ لیا کہ وہ کسرا کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ کسرا بن ہرمز ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں کسرا بن ہرمز کی بات کر رہا ہوں۔ عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کسرا کے خلاف پھر جہاد کیا تھا نا، ان سپاہ سالاروں میں سے، ان مجاہدوں میں سے ایک ہی عدی بن حاتم بھی شامل تھا۔ فرمایا کہ پھر وہ کسرا کے جو خزانے تھے، جو کنگن تھے اور جو بڑی قیمتی اشیاء تھیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کی برکت کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعا کے ساتھ وہ ہمیں عطا فرما دی۔ اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ کی وفات پر، یہ 13ویں اور آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں بعض صحابہ کرام کو جمع کیا اور کہا کہ مجھے فتنے کے بارے میں کوئی حدیث بیان کر سکتے ہو؟ فتنے کے متعلق کچھ صحابہ کرام حذیفہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کچھ باتیں بیان کرنے لگے۔ عمر فرماتے ہیں نہیں، یہ نہیں، میں وہ باتیں سننا چاہتا ہوں جو بہت بڑے بڑے فتنوں والی باتیں ہیں۔ کیا اس کے متعلق کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد سنا ہے؟ حذیفہ فرماتے ہیں ہاں میں بتاتا ہوں، مجھے سب سے زیادہ وہ حدیث اچھے طریقے کے ساتھ یاد ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ آپ نے کیا فرمایا تھا کہ فتنے بہت زیادہ، جس طرح سمندر ٹھاٹھیں مارتا ہے اس طرح ٹھاٹھیں مارتے ہوئے فتنے رونما ہوں گے، اور فرماتے ہیں کہ وہ فتنے عمر ابن خطاب کے بعد آئیں گے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تک آپ جانتے ہیں کس قدر امن و امان کے ساتھ صحابہ کرام نے زندگی بسر کی ہے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پھر فرمایا، سوال کیا حذیفہ سے کہ وہ جو دروازہ آپ نے فرمایا تھا وہ کون سا دروازہ ہے جو فتنوں کا دروازہ ہے؟ کہا وہ دروازہ عمر بن خطاب ہے۔ کہا اس دروازے کو کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ کہا نہیں، اس دروازے کو توڑا جائے گا۔ یہاں سے مراد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ کو قتل کیا جائے گا۔ عمر فرماتے ہیں کہ پھر تو فتنوں کا دروازہ جب توڑ دیا جائے گا اس کے بعد تو پھر کبھی امن و امان والا یہ سلسلہ ہوگا ہی نہیں۔ اتنے میں کیا ہوا، کچھ ہی دیر بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آ گیا۔ گویا وہ جو ایک امن و سلامتی اور فتنہ اور فساد کے درمیان ایک خوبصورت دروازہ تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اس دروازے کو لوگوں نے توڑ دیا، قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی جب خلافت آتی ہے وہاں سے فتنوں کا آغاز ہوتا ہے۔ علی المرتضیٰ تشریف لائے، امیر معاویہ آئے، محترم یہاں حسن رضی اللہ عنہ آئے، اس کے بعد جناب یزید رحمہ اللہ تشریف لائے، اور پھر یہ سلسلہ چلتا چلتا آج تک آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر فتنہ اور فساد کے اندر ہم پھیلے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشین گوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ یقینی طور پر حق ثابت ہوا۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں
13 واقعات غزوات کے معجزات کے حوالے سے آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات گزشتہ جمعے میں آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ تو ان معجزات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے واقعی جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ یقینی پیغمبر تھے، وہ سچے رسول تھے، لہذا ایسے پیغمبر کے متعلق باتیں کرنا، نازیبہ کلمات سے یاد کرنا، نعوذ باللہ غلط قسم کے کارٹون بنا کر آپ کی طرف نسبت کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، یاد رکھیے بہت بڑا گناہ ہے۔ لہذا ان واقعات کو سننے کے ساتھ جہاں ہم نے اپنے ایمان کو، اپنے دلوں کو ایمان کے ساتھ تر و تازہ کرنا ہے، وہاں ان واقعات کو آگے بھی پہنچانا ہے تاکہ دیگر لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جو صداقت ہے اس کو تسلیم کر لیں، اور جتنے گستاخ رسول ہیں وہ یہ واقعات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ بن جائیں اور آپ کا کلمہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اسی کے اندر خیر ہے۔